السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر، اور آج جو ہماری ویڈیو ہے بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج ہم ترکی کے بارے میں سب کچھ دیکھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے ترکی کیوں خاص ہے، اس کے تمام فیکٹس جو ہیں وہ ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ترکی کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم کنکلوژن کریں گے کہ ہم ترکی کے ایجوکیشن سسٹم سے کیا سیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی کون سے ایسے فیچرز ہیں جو ترکی کے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں، اور ان کو جو ہے ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اگر لائیں تو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو جائے، جسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ایجوکیشن، وہ ہم دیکھیں گے۔ ترکی جو ہے ایک بہت ہی زبردست کنٹری ہے، اس کی جو ہے ایک ہسٹوریکل کنٹری، کیونکہ اس کی ایک بہت زبردست ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کا ایک اپنا کلچر ہے، یہاں کے لوگوں کی ایک اپنی ویلیوز ہیں۔ ترکی کا جو نام ہے وہ ہے ریپبلک آف ترکی۔ اس میں جو کرنٹلی چل رہا ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، یہاں پہ طیب اردوان جو ہے وہ صدر ہیں یہاں کے۔ اس کا کیپٹل انقرہ ہے، لیکن موسٹلی لوگوں سے جب آپ پوچھیں نا تو وہ 80% لوگ آپ کو بتائیں گے جی اس کا جو کیپٹل ہے وہ استنبول ہے، حالانکہ اس کا کیپٹل استنبول نہیں ہے، بلکہ یہ انقرہ اس کا جو ہے وہ کیپٹل ہے۔ اس کی کرنسی لیرا ہے، اور یہ اس کنٹری کو جو پاپولیشن ہے تقریباً 8 کروڑ جو ہے وہ پاپولیشن ہے یہاں کی ترکی کی، اور اس 8 کروڑ میں سے 99% جو وہاں کے لوگ ہیں وہ مسلمز ہیں، باقی 1% جو ہیں وہ جیوز اور کرسچنز ہیں۔ ترکی کا جو 95% جو رقبہ ہے وہ ایشیا کے اندر آتا ہے، اور 5% رقبہ جو ہے وہ یورپ کے اندر آتا ہے۔ اور ترکی کا جو سب سے فیمس سٹی ہے وہ ہے استنبول۔ استنبول کلچر کے لحاظ سے، ہسٹری کے لحاظ سے، بیوٹی کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے موسٹ فیمس کنٹری ہے، اور یہ والا یورپ میں آتا ہے۔ اور باسفورس ایک برج ہے جو استنبول کو ترکی کے ساتھ، یعنی ترکی کے باقی حصے کے ساتھ ملاتا ہے۔ ترکی ایک سیپریٹ ہے، ایک جو ہے وہ باسفورس کے اوپر جو برج ہے جسے باسفورس برج کہتے ہیں، وہ برج استنبول کو ترکی کے ساتھ ملاتا ہے۔ اور کیپٹل تو انقرہ ہے، لیکن استنبول کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو فیمس بناتی ہیں، ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم ترکی کی بات کرتے ہیں۔ ترکی واحد کنٹری ہے دنیا کا، یعنی سب سے پہلا کنٹری ہے جس نے 11,000 سال پہلے دنیا میں پہلی دفعہ ایگریکلچر کو انٹروڈیوس کروایا۔ یعنی سب سے پہلے جو کھیتی باڑی کی گئی، جو زراعت کی گئی، آج سے تقریباً 11,000 سال پہلے ترکی کے اندر کی گئی۔ ترکی ایک سیکولر کنٹری مانا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال پاشا 1923 میں جب اس کو آزاد کیا تو اس کے بعد جو اس نے اس کو سیکولر بنا دیا، اور اس کی ٹریڈیشنز اور ساری جو وہ چیزیں یہاں پہ آ گئیں وہ یورپین والی آ گئیں، اور ابھی تک تقریباً موسٹلی اس کی جو چیزیں ہیں وہی چل رہی ہیں۔ ترکی جو ہے دنیا کو جو میپ ہے، میپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ترکی دنیا کے سنٹر میں موجود ہے۔ یعنی اس کو، اور اس کی خاص بات کیا ہے کہ ترکی ایسے سنٹر میں ہے یہاں سے ہر روز، استنبول سے ہر روز تقریباً 250 انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، وہ ڈیلی جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں، اور 50 کے قریب جو ہیں وہ استنبول سے ڈیلی جو ہے وہ نیشنل، اور 250 سے جو ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹس وہاں سے نکلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی جو ہے وہ یہاں پہ مطلب اس ترکی سے آپ کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی جانا ہو تو آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ ترکی کا پہاڑ جو ہے ارانٹ ماؤنٹ بولتے ہیں اسے، ارانٹ، اور یہ سب سے بڑا ماؤنٹ ہے ترکی کا۔ اس کو جو ہے وہ سلیپنگ ماؤنٹ بھی بولتے ہیں، اور اس کی 5,137 5137 کلومیٹر ابو فرام سی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ اسی چوٹی پہ آ کے رکی تھی، اور کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کے وہاں پہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار موجود ہیں۔ اس کا کوئی پراپر پروف نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے بتاتے ہیں سر کرنے والے کہ وہاں پہ آثار موجود ہیں۔ ترکی کے اندر جو ہے وہ 30 سے زیادہ جو ہے وہ لینگویجز وہاں پہ بولی جاتی ہیں، اور ترکی کے اندر 70% جو لوگ ہیں وہاں پہ ترکی میں وہ ترک زبان کو بولتے ہیں۔ ترکی کے لوگ بہت پیٹریاٹک ہیں، یہ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں، اپنی کلچر سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت بہادر ہیں اور واریر بھی ہیں، انہوں نے ماضی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں، اور یہ آج بھی ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ان کا ایک سٹیمنا ہے، ایک ان کے اندر پاور ہے کہ یہ کسی بھی بڑی مشکل کو فیس کر سکتے ہیں۔ ان کے اوپر بہت سے کرائسس گزرے، 1999 میں بہت بڑا زلزلہ آیا، اس طرح بہت سے مسائل سے گزرے ہیں۔ یہ قوم بہادر ہے، یہ ہر طرح کے مسائل کو
کو فیس کرنے کا جو ہے وہ اسٹیمنا رکھتی ہے۔ ترکی کو جو نیشنل گیم ہے نا یہ ریسلنگ ہے، اور اس ریسلنگ کی باقی دنیا کی ریسلنگ سے کیا ڈیفرنٹ ہے کہ جہاں پہ جب بھی ریسلنگ کے کھاڑے میں لوگ اترتے ہیں تو وہ اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ تیل لگاتے ہیں، اولیو آئل سے مالش کرتے ہیں، اس سے ان کا جو جسم ہے وہ چکنا ہو جاتا ہے، اور چکنا ہونے کی وجہ سے ان کو جو کھلاڑی کا جو آپس میں ریسلر کا آپس میں ایک دوسرے کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ گیم بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ ترکی کا جو نیشنل اینیمل ہے وہ ہے گرے وولف۔ یہ بہت ہی جینیس اینیمل ہے، مطلب اپنی جو ذہانت کی بنیاد پہ یہ بہت پسند کیا جاتا ہے، اور یہ برفانی جو ان کے علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سردی برداشت کرنے کی سخت رکھتا ہے، اور برفانی علاقوں میں ہے۔ ترکی کے اندر جو ایوریج ایج ہے دنیا میں کئی سارے ملکوں سے زیادہ ہے، یہاں 77.5 ایئر جو ہے اس کی ایوریج جو وہاں کے لوگوں کی ایج ہے۔ اور ترکی کا جو ہے نا یہ دنیا کے اندر 10واں جو کنٹری ہے جو ایگریکلچر کنٹری ہے، اور اس کے اندر کون سے اس کے پھل ہیں جیسے ایپل ہے، گریپس ہیں، سن فلاور ہے، بہت سے ڈرائی فروٹس ہیں، ہیزل نٹ ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ترکی کے اندر جو ہے ترکی کو فیمس بناتی ہیں، اس کی بہت زیادہ اس کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہیں۔ ہر سال 10 سے 17 دسمبر میں ترکی کے اندر جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور یہ اتنا فیمس ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس پہ آتے ہیں، اور پورے دنیا کا جو نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو کوریج دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ جلال الدین رومی سے بہت متاثر تھے، اور انہیں اپنا روحانی استاد مانا کرتے تھے۔ اس وجہ سے علامہ اقبال کی علامتی قبر ترکی کے اندر جلال الدین رومی کے مزار میں موجود ہے، یعنی وہاں پہ بغیر قاعدہ کفتہ بنا ہوا ہے جہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا وہ قبر بنی ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ قبر ہے، لیکن وہ علامتی قبر ہے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور ان کی شاعری کے بہت زیادہ حصہ جو ہے ان کی جو ہے وہ باتوں سے متاثر ہو کے انہوں نے لکھی تھی۔ ترکی کی ایک خاص بات اور ہے کہ ترکی کے اندر 82,000 مساجد ہیں، یعنی دنیا میں کسی بھی رقبے کے لحاظ سے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ مساجد جو ہے وہ ترکی کے اندر ہیں۔ صرف ایک شہر استنبول میں، ترکی کے استنبول میں 3100 مساجد ہیں، اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکن اتنا بڑا امریکہ ہے، امریکہ کے اندر جسٹ 2000 وہ جو ہے وہ 22,000 مساجد ہیں، جبکہ وہاں پہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 31 مساجد ہیں۔ یہاں کے لوگ سویٹس کو، میٹھے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہاں آپ اگر کسی کی خوشی پہ جائیں، شادی پہ جائیں تو تب بھی آپ کو حلوہ سویٹ پیش کی جائے گی، آپ کسی کی یہاں پہ فوتگی پہ جائیں تب بھی آپ کو سویٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ترک جو پیپل ہیں یہ چائے کو بہت پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 8 کروڑ لوگ ہیں نا، تو 8 کروڑ لوگ چائے پیتے ہیں، یعنی کہ 1 کپ تو ضرور ہی پیتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ جو 5 سے 10 کپ دن میں پیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کہیں بھی سب سے زیادہ جو چائے پی جاتی ہے وہ ترکی کے اندر پی جاتی ہے، اور یہ ضرور ہے کہ ترکی دنیا میں 5ویں نمبر کا چائے پروڈیوس کرنے والا ملک ہے۔ جیسے پچھلے دنوں یہاں پہ احسن اقبال نے بات کی کہ ہم چائے بہت پیتے ہیں، ہمیں چائے کی جو 1 کپ سے کم کر کے آدھا کپ چائے پینا چاہیے، اور انہوں نے یہ بات نہ کی کہ چائے تو ترکی والے بھی پیتے ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم چائے میں خود کفیل ہو جائیں۔ ہم جو چائے $660 ملین کی چائے ہم ہر سال باہر کے ملک سے لے رہے ہیں، اگر ایسا کیا ہم کریں کہ ہم اپنے ملک کے اندر چائے کو اگا لیں، اور جو ریونیو باہر بھیج رہے ہیں، ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں نہ بھیجنے پڑیں۔ ترکی نے 1908 میں پہلی دفعہ جو ہے اولمپک گیمز میں پارٹیسپیشن کی تھی، اور ترکی جو اب تک 91 میڈلز جو ہیں وہ جیت چکا ہے۔ ترک جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت فٹ ہوتے ہیں، یہ اپنی فزیک کے اوپر بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں، ان کی گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، جم اور اس طرح کی جو ہیلدی جو فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے کہ تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہیلدی رہیں، اور اسی وجہ ترکی کے اندر 30% جو ہے ترکی کے اندر جو ہے وہ 30+ یعنی 30 ایئر سے بلو ایج کے جو لوگ ہیں وہ 50% لوگ 30 ایئر سے بلو ہیں۔ ترکی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک فلاور ہے جسے کہتے ہیں ٹولپ فلاور، یہ بہت فیمس فلاور ہے، کسی کو گفٹ کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے پیش کرنے کے لیے فلاور، اور پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ یہ ترکی نے انٹروڈیوس کروایا تھا، ترکی میں آج بھی بہت زیادہ اگتا ہے، اور ترکی نے ہی اس پھول کو یورپ کے باقی کنٹریز میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا۔
ترکی کے جو لوگ ہیں یہ شادی بہت جلدی کرتے ہیں، کیونکہ ترکی ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پہ لوگ نیرو مائنڈیڈ نہیں ہیں، آپس میں ملنا جلنا جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے۔ لوگ کالج میں جب کالج لائف میں پہنچتے ہیں تو اپنی جو ہے وہ کسی کو پسند کر کے شادی کر لیتے ہیں، اور ترک لوگوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بہت لائل ہیں۔ یہ پھر یہ نہیں ہے کہ جلدی ارلی شادی ہوئی ہے تو یہ ڈس لائل ہوئیں گے، یعنی یہاں پہ دنیا میں کہیں بھی ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، لوگ لائل ہیں، وہ نبھاتے ہیں، شادیاں جلدی کرتے ہیں اور اس کے بعد نبھاتے بھی ہیں۔ ترکی کے لوگ سوشلی بہت ایکٹیو ہیں، جیسے کہ ہر بندہ فیس بک یوز کرتا ہے، ہر بندہ انسٹاگرام یوز کرتا ہے، اور دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو انسٹاگرام کے اکاؤنٹ ہیں وہ بھی ترکی کے اندر ہیں۔ ترکی کے لوگ ریڈ کیپ جو ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریڈ کیپ ہے نا یہ بغاوت کی علامت ہے، یعنی جس کو وہ ریڈ کیپ پہ نا دیکھ لیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے قانون کے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ ترکی کے اوپر بہت سی جو ہے نا وہ قوموں نے ترکی کے اوپر حکومت کی، پرشین، رومن، گریک، ان سب نے ترکی کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی۔ ترکی سیکولر ہے۔ اس کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ترکی کے اندر جو ہے الکوہل جو شراب ہے، جیسے تمام اسلامی ممالک میں شراب بین ہے، ترکی کے اندر ان کے ہوٹلز میں جو شراب ہے یہ حلال، مطلب وہاں پہ جائز ہے، حلال استغفر اللہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ وہاں پہ جائز ہے، یعنی ان کی پارٹیز میں، ان کی میجز وغیرہ میں جو ہے وہ جو الکوہل ہے وہ کھلے عام چلتی ہے۔ ترکی ایک ڈیولپ کنٹری ہے اور یہ یورپین کنٹری ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں جو وہ یورپین کنٹری سے مماثلت رکھتی ہیں، اور یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہیں ہر سال آتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ان کا ریونیو جو ہے وہ اس سے ٹورزم سے جنریٹ ہوتا ہے۔ ترکی کے اندر ایک بازار ہے اور اس بازار کو کورڈ بازار بھی کہتے ہیں۔ اس بازار کے اندر تقریباً 4000 سے زیادہ دکانیں ہیں، اور اس بازار میں جو ہے وہ ہر روز 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ اس بازار کو کچھ 62 گلیاں اس بازار کو لگتی ہیں۔ ترکی کے بیچز جو ہیں وہ بہت فیمس ہیں یورپ کے اندر، 480 بیچز ہیں، اور 23 بیچز جو ہے وہ صاف پانی اور اچھے ماحول کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ ترکی میں ایک چیز اور بڑی فیمس ہے کہ ترکی میں ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ اس کا بہت زبردست ہے، یعنی طریقہ کار ہے، اور بہت مناسب قیمت میں، یعنی دنیا سے لوگ ترکی میں آتے ہیں، وہ اپنا جو ہے نا وہ کروانے کے لیے، اپنے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے باقی دنیا کی نسبت جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ جو ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ سستا ہے، مناسب قیمت میں ہے۔ ترکی جو ہے وہ ایک ایول آئی، یعنی درمیان میں بلیک اور وائٹ کے ساتھ ایک ایول آئی ایک نشان ہے، سمبل ہے۔ ترکی اس کو لکی سمجھتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا لک کی علامت سمجھتے ہیں لوگ، اسی طرح کی یعنی اپنی جو چیزیں ہیں نا وہ اس طرح کی بناتے ہیں۔ ترکی جو ہے بہت خوبصورت کنٹری ہے، یہاں کے میل بھی بہت خوبصورت ہیں، یہاں کی گرلز جو ہیں وہ بہت اٹریکٹیو ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ ترکی دنیا کے اندر جو ہے اپنے ڈراماز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے پاکستان کے اندر اب تک ہونے والے تمام ڈراماز کا اس نے ریکارڈ توڑ دیا، تو لوگ جو پاکستان کے لوگ بھی ترکی کو ان کے ڈراماز کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ پہچانا جاتا ہے۔ ہم سب لوگ چاکلیٹ کھاتے ہیں، چاکلیٹ میں جو ہیزل نٹ جو استعمال ہوتا ہے، یہ کافی جو ہم پیتے ہیں، کافی یہ پروڈکشن کے لحاظ سے یہ جو ترکی ہے یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ $3 ارب کی جو اس کی ہر سال کی جو ہیزل نٹ ہے وہ پوری دنیا کو وہ سپلائی کر کے زر مبادلہ کماتا ہے۔ ترکی کے اندر ایک پلیس ہے بہت خوبصورت، استنبول کے اندر، آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ جو ہے یہ رومن نے 500 کے قریب جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا تھا اس کو چرچ کے طور پہ۔ جب 1431 میں اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی آیا جو سلطنت عثمانیہ نے جب اس کے اوپر قبضہ کیا تو سلطنت عثمانیہ نے اس کو مسجد بنا دیا۔ اس کے بعد جب یہ 1923 میں جو ہے مصطفیٰ کمال نے جب ترکی کو آزاد کیا تو اس وقت اس نے اس کو دوبارہ میوزیم بنا دیا۔ پھر 2020 میں طیب اردوغان نے اس کو جو ہے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا، اور ابھی یہ مسجد کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ ترکی کے اندر 1969 میں ایک کیو دریافت ہوئی، یہ غار دریافت ہوئی۔ یہ غار اتنی بڑی کہ ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملاتی ہے، اور ایک ٹائم میں اس غار کے اندر 20,000 لوگ جو ہیں وہ جو جنگجو ہیں وہ وہاں پہ یعنی کہ اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ترکی کے اندر بہت سی فیمس جگہیں ہیں، جیسے بلو مسجد ہے استنبول کے اندر، آیا صوفیہ ہے، باسفورس برج ہے، گلاٹا ٹاور ہے، کلکان بیچ ہے، ماؤنٹ نمرود، یہ نمرود کا جو پہاڑ نمرود جسے بولتے ہیں وہ، مرمورس کیسل ہے، آرکیالوجی میوزیم ہے، ایکویرس ان انٹالیا ہے، یعنی بہت سی جگہیں ہیں جو فیمس جگہیں ہیں۔ اور 13 اس کی جو ہے نا ترکی کی سائٹس ہیں جو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہیں، اور اس کے اندر وانڈرز بھی موجود ہیں۔ سینٹا کلاز جو ہے ایک فیمس پرسنالٹی جو کرسچن کے نظریے بہت فیمس، وہ یہیں پہ ترکی کے اندر ہی وہ برن ہوئے تھے۔ ترکی کی ایک بیڈ چیز بھی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی بھی ملک کے اندر جرنلسٹ جو ہیں وہ قید ہیں تو وہ ترکی کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی جو ہے وہ ترکی کا ایک حصہ جو ہے وہ کلیوپٹرا جو ایجپٹ کی تھی اس کو ایز اے گفٹ کر دیا گیا تھا۔ ترکی کا جو رقبہ ہے وہ 7,83,562 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور ترکی دنیا کی 8ویں ایڈوانس ملٹری اس کے پاس ہے، جس کے پاس 450 کوڈ ہیلی کاپٹر ہیں، $8 بلین جو اس کا ملٹری کا جو ہے وہ ایئرلی بجٹ ہے، اور انقرہ اس کا سب سے بڑا سٹی ہے۔ یورپین کے لوگ جو ہے نا ترکی میں اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے جو ہے نا کلچر کی بہت سی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ ترکی کا جو بارڈر ہے وہ 8 کنٹریز کے ساتھ لگتا ہے، بلغیریا، گریس، جارجیا، ارمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق اور شام کے ساتھ۔ تو ترکی کے لوگوں کا ایک موٹو ہے، پیس ان ہوم پیس ان دا ورلڈ، اپنے گھر میں سکون ہوگا تو پوری دنیا میں سکون ہوگا۔ اور ترکی جو کرنسی ہے تقریباً 10 لیرہ اگر ملیں تو وہ جا کے $1 کے برابر بنتے ہیں۔ یہ تھی کچھ فیکٹس جو ترکی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائیں، آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا ان کو سن کے۔ اور اب میں آپ کو ترکی کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کچھ بتانے لگا ہوں۔ ترکی کا ایجوکیشن سسٹم میں ایک چیز یہ ہے کہ ترکی کے اندر جو گورنمنٹ، پہلے میں بتاتا ہوں ترکی کے اندر فیز کتنے ہیں۔ ترکی کے اندر ایجوکیشن سسٹم کے 3 فیز ہیں، پہلی کلاس سے 4تھ کلاس، پھر 5th سے 8th کلاس، پھر 9th سے 12 کلاس، اور 12th سے آنورڈ جو ہے وہ یونیورسٹی کلاس ہے۔ جو پہلی سے 4 کلاس ہے اس کو بولتے ہوتے ہیں ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن، جو 5 سے 8 ہے اس کو بولتے ہیں سیکنڈری ایجوکیشن، جو 9th سے 12 ہے اسے بولتے ہیں ہائی اسکول ایجوکیشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی ایجوکیشن۔ ترکی کے اندر ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن، یہ پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک، یہ ٹوٹل فری ہے، ٹوٹل گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہے، گورنمنٹ فنڈڈ ہے۔ ترکی کے جو سکولز ہیں اس کے اندر ترکی کا اپنا جو ہے وہ ایک نظام ہے۔ اپنا نظام کیسے کہ ترکی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، وہ وہاں انگلش ایز اے لینگویج پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی سبجیکٹ ہیں وہ ترک لینگویج میں۔ تو ترک کے لوگ اپنی لینگویج سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ اسپیشل بنایا ہوا ہے جو ترک کی جو لینگویج ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 9th 10th جو ہے جو ہائی اسکول ایجوکیشن ہے، اس کو کرنے کے بعد ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے، کہ جس کے نمبر کم آتے ہیں وہ صرف آرٹس والی سبجیکٹ میں جا سکتا ہے، جس کے اچھے نمبر آتے ہیں وہ ملٹری سائنسز اور اس طرح کی جو انجینئرنگ اور میڈیکل اس طرف جا سکتے ہیں۔ اور ترک کے اندر جو ہے نا لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر سکول کے اندر ترک میں جو ہے ایک مسجد پریئر روم ہوتا ہے۔ ترک میں جہاد، اسلامک لاز، یہ ان کے کریکولم میں ایک خاص طور پہ شامل ہے۔ ترکی میں پہلی کلاس سے لے کے 3ری کلاس تک کوئی کریکولم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ صرف لسننگ اور سپیکنگ سکھایا جاتے ہیں، ریٹن بالکل نہیں ہوتا۔ ترک کے اندر جو ہے وہ 60 کے قریب ریسرچ سکول ہیں جہاں پہ IT، ملٹری، ڈیفنس، انجینئرنگ، میڈیکل، اس طرح کی جو ہے وہ ایگریکلچر وہاں پہ ریسرچ کی جاتی ہے۔ ہاں، ترکی میں جو فارنرز آتے ہیں اگر وہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھنا چاہیں تو گورنمنٹ سکول میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ سکول کے اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا اور فری ایجوکیشن ملے گی۔ لیکن اگر ترکی کے جو فارنرز ہیں، مختلف فارنرز نے وہاں پہ اپنے انویسٹ کر کے پرائیویٹ سکول بنائے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان کا اپنی ایمبیسی کا سکول انقرہ میں ہے جہاں پہ پاکستانی مسلم جو اسٹوڈنٹ، پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو فری ایجوکیشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہر سٹی میں مختلف عربک سٹیک ہولڈرز نے وہاں پہ سکولز بنائے ہوئے ہیں جہاں بہت زیادہ چارج کرتے ہیں، ایون $10,000 پر منتھ تک وہاں پہ چارج کیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ وہ ایڈوانس انگلش اور جو وہ چاہتے ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ کچھ ریسٹرکشن ترکی کی ہیں لیکن موسٹلی چیزیں وہ وہاں اپنی مرضی سے، یعنی جو لوگ فارنر وہاں پہ ترکی میں آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے انگلش میں پڑھیں اور وہ ان کے کلچر ملے، تو ان کے اپنے مشینری اور اس طرح کے سکول وہاں پہ موجود ہیں جو پرائیویٹ ہیں، جہاں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، اور وہاں پہ وہ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔
یونیورسٹیز بھی یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہیں. ترکی میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے نا وہ دنیا سے وہاں پہ ایجوکیشن یعنی اسکالرشپ پہ یا ادر جو ہیں وہ ایکسپینس پہ وہاں پہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ترکی میں 12 ایئر تک ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی 12 ایئر تک وہاں پہ ایجوکیشن کو حاصل کرنا وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ترکی کے جو باہر سے لوگ جاتے ہیں وہ پہلے تو اب مثال کے طور پہ میں نے بچے کو ادھر ترکی میں ایڈمیشن کروانا ہے تو پہلے ترکی جو بچہ یہاں سے لے کے جائے گا سرٹیفکیٹ, پھر اپنی وہاں پہ ان کے ڈپارٹمنٹ کو دے گا, وہ پھر ایک چٹھی بنا کے دیں گے, پھر آئے گا اپنی ایمبیسی کے پاس, ایمبیسی والے اس کو اوپر سائن کر کے دیں گے. یعنی ایک پروسیجر ہے جس کے مطابق جو ہے وہ بچے کا وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے. اور اس ترکی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ترکی میں لوگ آزاد ہیں. آزاد کیسے ہیں کہ ہم جیسے نا اپنے کنٹری میں کچھ کرنا چاہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے وہ کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. ترکی کے لوگ آزاد ہیں, وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. انہیں کسی طرح کی نیرو مائنڈڈ نہیں ہے, کسی طرح کی باؤنڈنس نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, جیسا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ترکی کا اسکول سسٹم جو ہے وہ ہائی اسٹینڈرڈ ہے, نو ڈاؤٹ. ہاں ترکی کے اندر جو بچہ ہے وہ 6 ایئر کا ہوگا تو اس کو ایڈمیشن ملے گا اسکول میں. 6 ایئر تک اس کو بچے کو ایڈمیشن. ہاں جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں پہلے بلا لیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ اسکول میں 6 ایئر ایج جو ہے وہ نیسیسری ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ترکی کے ہم نے کیا سیکھا اس کے ایجوکیشن سسٹم سے, ہم اس کو دیکھ کے کیسے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں بہتری کر سکتے ہیں. ایک تو ترک کے لوگ جیسے پیٹریٹک ہیں, ہمیں بھی پیٹریٹک ہونا پڑے گا. ہمیں اپنی لینگویج سے محبت کرنی چاہیے. انگلش کو ایز اے سیکنڈری لینگویج پڑھائی جانی چاہیے اور باقی لینگویج کو جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں اپنی جو ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور زیادہ بنانے چاہیے. اور لوگوں کو جو ملازمت میں جو جاب میں ہوں ان کو باہر بھیجنا چاہیے ریسرچ کے لیے, اور جب وہ وہاں سے ریسرچ کر کے آئیں وہ باؤنڈ ہو کے اپنے ملک میں آ کے وہ سرو کریں. اور جو لوگ جہاں پہ جو ٹیلنٹ ہیں ان کو برین ڈرین ہونے سے بچانے کے لیے ان کو اچھی سیلریز دیں, فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور یہاں پہ وہ اچھا پڑھائیں اور پاکستان کو اوپر لے کے جائیں. ہوپ سو آپ کو یہ لیکچر سننے میں مزہ آیا ہوگا, آپ نے پکچرز بھی ساری دیکھی ہوگی. اور اگر ترکی کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے کہ آپ کا کچھ ابھی کلیئر نہیں ہوا تو آپ کمنٹ کریں, مینشن کریں. ویسے بھی اپنی اس ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت سی دعاؤں کے ساتھ ذیشان عمر, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیرہ.